جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر سے ایک مرتبہ پروگرام خوشگوار پریوار لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی اہم ڈسکس ہم کرنے جا رہے ہیں جو بالخصوص نوجوانوں سے یہ تعلق رکھتی ہے، اور گھرانے کو خوشگوار بنانے کے لیے اس پر غور و فکر کرنا اور آج کے جو ٹپس جو پوائنٹس آپ کو دیے جائیں گے اس پر عمل کرنا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی برکت اور اس کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل گھسٹ کر چل رہا تھا، یعنی رینگتا ہوا چل رہا تھا، اور کبھی تو وہ نیچے لٹک جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا حتیٰ کہ وہ صحیح سلامت پل صراط سے گزر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہ آج کے ہمارے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ اگر ہمارے گھر کی فائنینشیل کنڈیشن اگر صحیح نہ ہو اور ذریعہ معاش ہمیں نہ ملتا ہو، رزق کے اسباب اگر نہ بنتے ہوں، تو بندہ بڑا فکر مند ہو جاتا ہے۔ اور فکروں کو دور کرنے کا ایک بہترین اور پیارا وظیفہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر تمہارا درود پاک پڑھنا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کی فکروں میں مبتلا ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں ڈپریشن کی طرف اگر لے کر جاتی ہیں اور ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہیں، اور اگر ہم فکر مند رہتے ہیں اور ایسے ہی ہماری لائف اگر گزر رہی ہے، تو یہ وظیفے کو آپ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر آپ درود پاک کی کثرت کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت بھی ملے گی، اور اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہماری فکروں کو دور فرمائے گا۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو کرائسس ہوتے ہیں فائنینشلی، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں اور اس کے ریزنز کیا ہیں کہ ایک فیملی کے اندر اس طرح کا معاملہ کیوں آتا ہے۔ کہ بہت ساروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں ہو، آپ کے فرینڈ سرکل میں ہو، آپ کے محلے میں ہو، یا جس مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں کے جو نمازی ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اس طرح کی باتیں شیئر ہوتی ہیں کہ بچوں کی فیس کا معاملہ کبھی آ جاتا ہے، میڈیکل کا معاملہ کبھی آ جاتا ہے، یا پھر عید کے ایام اگر آ جاتے ہیں تو اس وقت گھر پر خرچ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ فائنینشیل کنڈیشن اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اور پھر یہ کرائسس سے ہم جو ہے نا وہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کیوں ہوتا ہے، اور بالخصوص آج ہمارے نوجوانوں کے اندر فائنینس کرائسس کو اگر لے کر اگر ہم گفتگو کریں گے تو اس کے ریزنز کیا ہے، آئیے آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنی فیملی کو فائنینشیل کرائسس سے اگر باہر نکالیں گے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا گھرانہ ایک خوشگوار
گھرانہ بن سکتا ہے، ہماری فیملی، ہمارا پریوار خوشیوں کے ساتھ اپنی لائف کو گزار سکتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ ہو سکتا ہے الگ الگ پلیٹ فارم پر یہ باتیں سن رکھی ہوں، اور بہت سارے جو دانش مند لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی زبانوں سے اس طرح کے جملے ہم نے سنے ہوں گے کہ نوجوان یہ قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، نوجوان نسل یہ قوم کا ایسیٹ ہے، یہ قوم کا سرمایہ ہے۔ اگر کسی ملک کے نوجوان اگر بگڑ جاتے ہیں تو کسی اور ملک کو وہاں پر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے انٹرفیئر ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ وہ ملک کا نوجوان طبقہ ہی اگر بگڑ جائے تو وہ ملک اپنے آپ ہلاکت کی طرف بڑھ جائے گا، بربادی کی طرف بڑھ جائے گا، کیونکہ نوجوان نسل ہی تو قوم کا فیوچر اور ملک کا فیوچر ہوتی ہے۔ ان کو سنبھالنا اور ان کی اچھی تربیت کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر الگ الگ طبقے کے لوگ رہتے ہیں اور الگ الگ عمر کے لوگ رہتے ہیں۔ اب دنیا میں جتنے افراد ہیں نا، چاہے وہ محل میں رہنے والا ہو یا جھونپڑی میں، یا فٹ پاتھ پر رہنے والا ہو یا پھر کسی پکے مکان میں رہنے والا ہو، دنیا کے اندر شاید کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج تک اسے کوئی خوشی نہیں ملی، کوئی نہ کوئی ملی ہی ہوگی۔ اور پھر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آج تک کسی غم میں مبتلا نہیں ہوا، کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے اور ایک ہماری لائف کی روٹین ہے، یہ نیچر ہے، یہ نظام قدرت ہے کہ بندہ کچھ لمحے خوشی کے گزارتا ہے، کچھ لمحے غم کے گزارتا ہے، کچھ لمحے مصیبت میں وہ مبتلا ہوتا ہے تو کچھ لمحے اس کے لیے آسانی کے ہوتے ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ ہم اپنے گھرانے کو، اپنے گھر کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں، آئیے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ اگر آج ہم اپنے نوجوانوں کی اگر بات کریں تو جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، عمر کے ایک اسٹیج پر آ جاتے ہیں، تو ان کی لائف میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ انہیں اب پریکٹیکل لائف کی طرف آنا پڑے گا، عملی زندگی کی طرف آنا پڑے گا، اور اس میں قدم رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ کب تک اپنے آپ کو فری رکھ سکتے ہیں؟ ایک نہ ایک دن ان کے کاندھوں پر اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے۔ آج والد صاحب کے کاندھے پر ہے، کل بڑے بھائی کے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر چھوٹے بھائی کے کاندھے پر، پھر اس کے بعد جو ہے نا خود اپنی فیملی بن جاتی ہے، تو اپنی ساری فیملی کا دار و مدار ہمارے کندھوں پر ہوتا ہے، ہمیں وہ سارا کا سارا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، ریسپانسبلٹی اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن یہاں اگر ہم بات کریں گے تو آج کے دور میں ایک تعداد ہمارے ینگرز کی ایسی بھی نظر آتی ہے کہ انہیں اپنا فیوچر پلان جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس روٹ میں جانا ہے، کون سے راستے پر چلنا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب اچانک ان کے کندھے پر وہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے اب کدھر جانا ہے، اور وہ صحیح ڈیسیژن نہیں لے پاتے، جس کی وجہ سے ان کی لائف ایک فائنینشیل کرائسس کے ساتھ جو ہے نا یہ گزر رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کسی منزل کا یا کسی شعبے کا تعین کرنا، اس کا سلیکشن کرنا، یہ پہلے ہی سے ہونا چاہیے۔ آپ اگر اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیں تو آپ اسٹوڈنٹ سے اگر آپ ایک کویسچن کریں گے نا، آپ اپنے گھر کے اندر بھی دیکھیں، آپ کے بچے ہیں اور کسی کا جو ہے نا وہ 10th کلاس میں پڑھ رہے ہوں یا 12th میں ہوں، انٹرمیڈیٹ میں وہ چل رہے ہیں، تو ایسے اسٹوڈنٹ کو اگر آپ پوچھیں گے نا کہ آگے آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، آگے آپ جو ہے نا کس سبجیکٹ میں جانا چاہیں گے، کون سے کالج جانا چاہیں گے، کون سی پڑھائی پڑھنا چاہیں گے، تو شاید آپ کو ایک تعداد ملے گی کہ رزلٹ آنے کے بعد میں غور کروں گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ انہوں نے اب تک جو ہے نا اپنا پلان کیا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کتنا جو ہے نا رزلٹ لے کر آنا ہے۔ اب اگر اس کو میڈیکل کی طرف جانا ہے اور اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مجھے 90% جو ہے نا وہ لے کر آنا ہے یا 90+ لے کر آنا ہے، یا مجھے اور ایڈمنسٹریٹو لیول تک اگر مجھے جانا ہے تو مجھے اتنا پرسنٹیج چاہیے، یا مجھے یہ پڑھائی پڑھنی ہے، یا اس کے علاوہ انجینئرنگ کی طرف جانا ہے، یا کس طرف جانا ہے، یہ ابھی تک سلیکشن نہیں ہوتا اس چیز کا، اور اس کا تعین نہیں کر پاتے، اور 10 سال جو ہے نا ایجوکیشن کے گزر جاتے ہیں، 10th کلیئر کرنے کے بعد بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کی میں نے مثال آپ کے سامنے دی ہے، اسی طرح
گریجویشن کے بعد بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کس کمپنی میں جانا ہے، کہاں جا کر انٹرویو فیس کرنا ہے، کس فیلڈ میں مجھے جانا ہے، یہ بار بار پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی اس بات پر بھی تربیت کی جائے کہ ان کو فیوچر پلاننگ کس طرح سے کرنی چاہیے۔ کسی نے جو ہے نا ایک بڑی پیاری بات کہی کہ اگر آپ واقعی اپنے بچوں کا، اپنی نوجوان نسل کا، اپنی آنے والی نسل کا اگر فیوچر برائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایج کی جو ہے نا ایک لمیٹیشن بتائی گئی کہ کس ایج میں جو ہے نا بچوں کی کیا تربیت کرنی چاہیے۔ جیسے بتایا گیا کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر جو ہے نا 7 سال کی عمر تک یہ بادشاہ کی طرح اپنی لائف کو گزارتا ہے۔ آپ نا اس کو کچھ بھی کہہ دیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے دل میں، اس کے من میں جو آتا ہے نا وہ وہی کرتا ہے۔ آپ کئی مرتبہ سمجھاتے ہیں اپنے بچوں کو، جو 3 سال 4 سال کے بچے ہیں نا، آپ بچے کو کہو کہ آپ موبائل نہ دیکھیں، ٹھیک ہے وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے گا لیکن پھر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ آپ کہو کہ باہر جا کر کھیلنا نہیں ہے تو پھر وہ تھوڑی دیر خاموش تو بیٹھے گا لیکن پھر جا کے کھیلنے لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ان کا وہ دل میں جو بات آتی ہے وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بادشاہ کی طرح جو ہے نا ان کی لائف 7 سال کی عمر تک گزر رہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ 7 سال سے لے کر جو ہے نا 14 سال کی عمر تک اپنے بچوں کو جو ہے نا ایک غلام کی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مار دھاڑ کر کے کرنا ہے، بلکہ ان کو جو ہے نا اپنے انڈر اتنا رکھا جائے کہ آپ اگر کہیں کہ اٹھو تو وہ اٹھ جائے، بیٹھو تو بیٹھ جائے۔ ہاں، اس طرح کا انداز اگر ہو کہ کیونکہ آپ کو ان کی تربیت کرنی ہے، تو فرمایا گیا کہ 7 سال سے لے کے 14 سال تک کی عمر میں ایک غلام کی طرح اگر بچے کے ساتھ ٹریٹ ہو اور اس کی آپ کو تربیت کرنی ہے کہ وہ آپ کا ہر کہنا مان سکے۔ پھر آگے کا اسٹیپ بتایا گیا کہ 14 سال سے لے کر کے 21 سال کی عمر تک اب اپنے بچوں کو جو ہے نا اپنا مشیر بھی بنانے کی کوشش کریں، یعنی اپنا ایڈوائزر بنائیں۔ آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، آپ کوئی چیز پرچیز کرنے جا رہے ہیں، ساتھ میں لے کر جائیں۔ کوئی چیز آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے نا ڈیکوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی فیملی یا اپنے بچوں کی امی کے ساتھ یا اپنے پیرنٹ کے ساتھ یا اپنے بڑے بھائی بہنوں کے ساتھ اگر کسی چیز کی آپ اہم باتوں پر ڈسکشن کر رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر 14 سال سے لے کے 21 سال کی عمر تک اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو ڈسکس کیا جائے کہ بیٹا آپ بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے گھر میں یہ کام ہم نے کرنا ہے، تو اب اس کام کو کرنے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو اس سے جو ہے نا آپ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکتے ہیں۔ جب آپ ان سے مشورہ کریں گے تو ان کا ویژن جو ہے نا بڑھتا چلا جائے گا، وہ براڈ مائنڈڈ بنتے چلے جائیں گے، اور آپ کے تجربات جو ہے نا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ شیئر کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یوں آپ کے بچوں کی جو ہے نا وہ تربیت بھی ہو سکتی ہے۔ اب پھر جب 21 ایئرس کی ایج ہو جاتی ہے تو اس کے پھر جو ہے نا اسی ایج میں یا اس کے 2-4 سال بعد پھر اس کی اپنی ایک پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے، اور وہ کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، آپ کے گھر کے فائنینس کو اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل ہو جاتا ہے، آپ کے گھر کو چلانے کے وہ قابل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی پرسنل اپنی لائف جو ہے نا شادی والی اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اب بیوی بچوں والا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر جب 21 سال تک اس اسٹیج کے مطابق یا اس طرح جو ہے نا گریجولی اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لائف بھی جو ہے نا بالکل برائٹ بھی بنے گی اور خوشگوار بھی بنے گی، اور اس انداز پر اگر آپ تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا گھرانہ بھی خوشگوار گھرانہ بن سکتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ایک انٹرسٹنگ اسٹوری میں آپ کو سناتا ہوں، اور بڑا مزہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آئے گا، اور اس میں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے ساتھ 4 خرگوش اپنی گود میں اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ اچانک وہ چاروں کے چاروں خرگوشوں نے چھلانگ لگائی اور الگ الگ ڈائریکشن میں وہ دوڑنے لگے، ایسٹ ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ کی طرف یہ چاروں کے چاروں دوڑنے لگے۔ تو اس شخص نے اب ارادہ کیا کہ مجھے خرگوشوں کو پکڑنا ہے۔ اب خرگوشوں کو پکڑنے کے لیے وہ دوڑنے لگا۔ فار ایگزامپل وہ سب سے پہلے ساؤتھ کی طرف گیا، تو تھوڑی دور جانے کے بعد اسے خرگوش نہ ملا، پھر وہ لوٹ کر واپس آیا، پھر اس کے بعد اس کے اپوزٹ ڈائریکشن نارتھ کی طرف چلا گیا، اب نارتھ میں بھی اسے خرگوش نہ ملا، پھر وہ ایسٹ کی طرف چلا گیا تو وہاں بھی نہ ملا، اور پھر ویسٹ کی طرف چلا گیا تو وہاں بھی نہ ملا۔ اب وہ تھک ہار کر اپنے سینٹر پوائنٹ پر آ کر کھڑا ہو گیا، تو ایک اور دوسرے شخص نے اسے دیکھا کہ یہ بالکل ہانپتا ہوا پسینہ جا رہا ہے اور ہانپ رہا ہے، تو آنے والے نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیوں اس طرح آپ کی حالت ہے؟ تو اس نے ساری سٹوری بتائی کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا اور میرے سارے خرگوش چلے گئے۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے چاروں سمت دوڑ لگائی لیکن ایک بھی مجھے نہ ملا۔
تو اس بھلے آدمی نے اس کی تربیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی ساری انرجی اگر ایک ہی ڈائریکشن پر لگاتے تو شاید کم از کم ایک خرگوش کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی انرجی کو چاروں ڈائریکشن پر صرف کیا اور وہاں خرچ کرنے کی وجہ سے اینڈ آف دا ڈے، اینڈ آف دا ٹائم آپ کو رزلٹ یہ ملا 0%۔ جی ہاں، تو آج ہماری جو ہے نا ینگ جنریشن کا بھی معاملہ اسی طرح سے ہے کہ اگر ان کو بزنس کے لیے اگر کہا جائے تو یہ ایک جلد بازی جو اندر ہوتی ہے نا کہ بھائی میں راتوں رات لکھ پتی بن جاؤں، راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں، آج ہی میں نے دکان اوپن کی ہے تو ایک مہینے میں میں نے جتنا انیشیل اماؤنٹ اس کے اندر لگایا ہے یہ سب میرا ریٹرن ہونا چاہیے، یا پھر فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، یا دکان اوپن کر کے، شو روم اوپن کر کے اتنا ٹائم ہو گیا، ایک سال کے اندر اندر جو ہے نا میں اتنا لکھ پتی بن جاؤں کہ مرسیڈیز میں گھومنے لگ جاؤں، تو یہ نا پاسبل نظر نہیں آتا۔ اور پھر اس وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ ایک سال ایک بزنس چلایا، اس کے بعد دوسرے سال میں دوسرے بزنس کی طرف چلے گئے، تیسرے سال تیسرے بزنس کی طرف چلے گئے، یا آپ کا وہ ایسٹ ہے جو آپ کو وراثت میں ملا، آپ کے باپ دادا کی طرف سے ملا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کبھی بھی ایک سکسیسفل بزنس مین نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اب گریجویٹ ہونے کے بعد وہ جاب کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ بینک میں جاب کرتے ہیں تو کبھی کسی کمپنی میں چلے جاتے ہیں، تو کبھی ٹیچنگ میں آ جاتے ہیں، تو ٹیچنگ میں بھی کبھی پرائمری اسکول میں چلے جائیں گے تو کبھی ہائی اسکول میں چلے جائیں گے، کبھی اپنی ٹیوشن کلاس اوپن کر کے بیٹھ جائیں گے تو کبھی کچھ کریں گے، تو ان کے پاس نا کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے اپنا گول سیٹ کیجئے، سب سے پہلے اپنا گول سیٹ کیجئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اور اس گول کو سیٹ کرنے کے بعد استقامت کے ساتھ اس کام کو کرتے چلے جائیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو ایک ہی ڈائریکشن میں آپ چلتے رہیں گے، بڑی محنت ہوتی رہے گی، لگن کے ساتھ کریں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس ڈائریکشن پر آپ منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آئیے ایک اور میں برننگ ایشو کی طرف بڑھوں، اور وہ آج کا ہمارا جو برننگ ایشو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں، جاب نہیں مل رہی، کاروبار نہیں مل رہا، یا پھر ہم کہیں پر جو ہے نا دکان کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، شو روم کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، بزنس کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، تو بڑی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اس بے روزگاری کی بھی ایف جی این چینل کے ناظرین کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہی ہے کہ محنت نہ کرنا۔ جیسے پچھلا پوائنٹ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو گول سیٹ نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے گئے ہیں تو جلد بازی ہے اور محنت ہم نہیں کرنا چاہ رہے۔ ایک تعداد جو ہے نا آپ کو وہ اسی طرح کی ملے گی کہ بھائی ہم محنت کم کریں گے، کوئی تو پھر اس طرح سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی ایسا کوئی طریقہ بتاؤ کہ محنت کم ہو آمدنی زیادہ ہو۔ تو یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے نا، نہ ہر طرح کا بزنس ہو سکتا ہے، نہ ہر طرح کی جاب اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا بغیر محنت کے یا کم محنت کے آپ بہت کچھ کمانا چاہتے ہو اور اپنی جو ہے نا فیملی کے کرائسس کو، فائنینشیل کرائسس کو آپ دور کرنا چاہتے ہو، تو ایسا نہیں، بلکہ ہر کام کے اندر آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا محنت کرنا سیکھیے اور محنت کرنے کا ذہن بنائیے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں محنت نہیں کروں گا، کوشش نہیں کروں گا اور بالکل اپنے اس پروفیشن میں یا اپنے بزنس میں یا اپنے ایجوکیشن میں ہائیسٹ لیول پر، ٹاپ لیول پر پہنچ جاؤں، تو یہ پاسبل نظر نہیں آتا۔ رب کا جو نظام قدرت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوشش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ کہو گے کہ بھائی میں جو ہے نا ایسے ہی چیئر پر بیٹھا رہوں اور یہ چیئر مجھے اپنی منزل کی طرف لے کر جائے، تو آپ کو پہلے تو چوز کرنا پڑے گا نا کہ آپ کو کس چیئر پر بیٹھنا ہے۔ اب جیسے میں اس چیئر پر بیٹھا ہوں اور میں یہ کہوں کہ یہ چیئر مجھے دوڑاتی ہوئی جو ہے نا میری منزل کی طرف لے کر جائے، تو نہیں، آپ کو اس چیئر پر بیٹھنا پڑے گا جو بس کے اندر بنی ہوئی ہے، اس چیئر پر بیٹھنا پڑے گا جو کار میں بنی ہوئی ہے، اس چیئر پر جو ہے نا وہ سیٹ پر بیٹھنا پڑے گا کہ جو ٹرین میں بنی ہوئی ہے، تو کیونکہ وہ دوڑانے کے لیے ہی بنی ہوئی ہے نا۔ آپ اگر ایک اسٹینڈنگ پوزیشن والی جو گھر میں رکھی جاتی ہے اس چیئر پر اگر آپ بیٹھ کے کہیں گے کہ یہ مجھے دوڑتی ہوئی لے کر جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ اپنا ٹائم انویسٹ کہاں پر کر رہے ہیں، محنت کتنی ہو رہی ہے اور گول آپ کا سیٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور پرابلم ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بھی پرابلم ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کروں گا۔ ہاں،
مجھے جاب اگر کرنی ہے تو بالکل بڑی ہی کرنی ہے، ورنہ بہت ساری جابس وہ آتی ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ ایسا جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ ہے کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے ایڈمنسٹریٹیو سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور میں ایک ایڈمنسٹریٹیو آفیسر بننا چاہتا ہوں، لیکن اب اس کے ایجوکیشن کے بعد وہ ٹرائی کر رہا ہے لیکن اب اس کو مل نہیں پا رہا. لیکن ایڈمنسٹریشن کے بعد جو ہے نا اس کے نیچے والے جو لیول ہیں اس کو وہ جاب آفر ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا، اور پھر اسی چکر میں اس کی زندگی کے 10 سال نکل گئے اور آخر میں جو ہے نا وہ جو سیکنڈ اسٹیج والی جاب تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد تھرڈ اسٹیج والی جاب وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر اس کی عمر نکل جاتی ہے اور وہ کسی طرح جو ہے نا وہ جاب کے کرنے کے قابل نہیں رہتا. ایج کراس ہو جاتی ہے انتظار میں، اور پھر سامنے سے جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ کی ایج لمٹ جو ہے نا یہ کراس ہو چکی ہے. اسی طرح بزنس کے حوالے سے بھی بہت ساروں کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ میں ڈائریکٹلی کوئی شو روم اوپن کروں گا، کوئی بہت بڑا بزنس کروں گا، مجھے کروڑوں روپے کا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، لاکھوں روپے کا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، اور اس چکر میں سالوں سال زندگی کے نکل جاتے ہیں. اور جو چھوٹی چھوٹی کمائی، آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو قطرہ قطرے کا ذہن ہی نہیں، ہمیں ڈائریکٹلی ایک ساتھ جو ہے نا سمندر چاہیے، ایک ہی ٹائم پر جو ہے نا ہمیں دریا چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے. جو رزق آ رہا ہے نا آپ کے پاس اس کو ٹھکرائیے نہیں، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے. اور بہت سے بزرگان دین کی اگر میں بات کروں، ایک صحابی رسول مدینہ منورہ کے وہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے سکسیسفل بزنس مین کیسے بن گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جو بھی کسٹمر آتا ہے نا، اگر وہ مجھے فائدہ کم دیتا ہے تو میں نے آج تک اپنے کسی کسٹمر کو واپس نہیں بھیجا. اب آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا یہ ہے، فار ایگزامپل آپ ایک پروڈکٹ میں 100 روپے جو ہے نا وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یار اتنا تو کمانا ہے مجھے، لیکن اگر 90 روپے آ رہے ہیں نا تو کیوں چھوڑ رہے ہو آپ؟ آج وہ 90 روپے والا کسٹمر جو ہے نا وہ آپ کو 90 روپے کا پروفٹ تو پہنچا کے گیا، لیکن کل تو کنٹینیو آپ ہی کے پاس آئے گا نا. لیکن آپ یہ چاہو گے کہ نہیں مجھے 100 ہی چاہیے، تو ایسے کئی کسٹمر آپ سے ٹوٹ جائیں گے. تو چھوٹے پروفٹ کو اپنے سے ہٹا دینا، یا چھوٹے بزنس کو اپنے سے ہٹا دینا، یا چھوٹی جاب کو اپنے سے ہٹا دینا، اور پھر اس طرح جو ہے نا آنے والے رزق کو ٹھکراتے رہنا، یہ رب کو ناراض بھی کر سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی لائف کے اندر جو آپ کی فائنینشیل کرائسس ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، بلکہ بڑھتی ہی چلی جائیں گی. اور ہو سکتا ہے ایک دن ایسا آئے کہ نہ آپ کو بڑا ملے اور نہ چھوٹا ملے، اور پھر آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں، آپ کی فیملی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جائے. تو اپنی فیملی کو فائنینشیل کرائسس سے دور کرنے کے لیے اپنے پاس آنے والے رزق کو نہ ٹھکرایا جائے، بلکہ کم پروفٹ ہو یا زیادہ پروفٹ، ہر ایک طرح کے پروفٹ کو آپ اگر اپنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج نہیں کل اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کا مقدر ہے وہ انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا. ایک اور وجہ ہے کہ فائنینشیل کرائسس ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے مایوسی. ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ بہت جلد جو ہے نا وہ رزلٹ مل جائے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو ہے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں لیکن ان کے پاس جاب نہیں ہے. لیکن اب ایک بندہ ایسا ہے کہ 10 سال سے پڑھا ہوا ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی، لیکن اب ایک بندہ ابھی فریش جو ہے نا پاس ہوا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہاتھوں ہاتھ مل جائے. اور پھر یا تو اگر کچھ اس طرح کے لوگ اگر مل جاتے ہیں کہ بھائی ان کو تو 10 سال سے نہیں ملی تو مجھے کہاں سے ملے گی، تو یوں مایوس ہو جاتے ہیں. الغرض یہ ہے کہ کاروبار ہو یا جاب ہو، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ تھوڑا صبر کر لیں. اگر آپ صبر کر لیں گے نا تو آپ کو تجربہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور اس تجربے کی بیس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بہت سارے کام کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تھامس ایڈیسن نے جب بلب کا آوشکار کیا، اس نے بلب بنایا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ہے نا اس نے ایجادات کی ہیں، لیکن بلب سے جو ہے نا وہ زیادہ مشہور ہے. تو جب اس نے بلب بنا لیا، اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا نا کہ تقریباً 1000 مرتبہ اس کی ریسرچ جو ہے نا وہ فیل ہو گئی. یعنی اس کا جو اپنی لیبوریٹری کے اندر پریکٹس کرنا تھا، اس کے اوپر ریسرچ کرنی تھی، اس کو بنانے کے لیے جو وہ کوشش کر رہا تھا، تو 1000 مرتبہ وہ فیل ہو چکا، اور اس کے بعد وہ سکسیس ہوا اور بلب بنانے میں کامیاب ہوا. تو اس نے نا ایک بڑے پیارے جملے کہے
اس نے کہا کہ میں 1000 مرتبہ ناکام نہیں ہوا، بلکہ مجھے 1000 مرتبہ اس بلب کو بنانے کے لیے تجربات ملے۔ اگر وہ 1000 مرتبہ ناکام نہ ہوتا نا تو شاید پھر بلب بنانے میں کامیاب نہ ہوتا، لیکن مایوسی اس کے اندر نہیں تھی۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم 2-4 کوئی کام کرتے ہیں، اگر رزلٹ نہیں ملتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی پروفٹ نہیں، اس کو چھوڑ دو، ہم دوسرے وے کی طرف جائیں گے۔ لیکن کامیاب لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کا یہ شکر ہے، بزرگان دین کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بزرگان دین ہوں، دینی لوگ ہوں یا دنیاوی لوگ ہوں، جن کو دنیا نے کامیاب کہا، جن کو دینداروں نے کامیاب کہا، اگر ان دونوں کی ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو ان کے اندر سملر ایک آپ کو چیز ملے گی کہ یہ کبھی اپنے کام سے، اپنے گول سے، اپنی منزل سے مایوس نہیں ہوتے تھے۔ کنٹینیوس ان کی جو ہے نا وہ محنت جاری رہتی، کوشش جاری رہتی، اور لگن کے ساتھ یہ کوشش کیا کرتے۔ تو آپ بھی جو ہے نا اپنے کسی بھی طرح کی آپ کی فیملی ہے، آپ کو اگر اپنی فیملی کو خوشگوار بنانا ہے اور فائنینشیل کرائسس سے اگر آپ کو نکالنا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر سے سب سے پہلے تو مایوسی کو نکال دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مایوسی سے اگر آپ نکل جائیں گے، آپ بھی خوشگوار رہیں گے، آپ کی فیملی بھی خوشگوار زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اور خاص کر میں اپنے ینگ دوستوں سے، میرے ینگ ویورز جو ہیں اس وقت، میں ان سے جو ہے نا یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوانی عطا فرمائی تو یہ مایوس ہونے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ آپ کو مایوس لوگوں کی مایوسی دور کرنی چاہیے اور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اپنے والدین کی مایوسی کو آپ دور کرنے والے بنیں، اپنے گھر والوں کی مایوسی کو دور کرنے والے بنیں۔ اگر جوانی میں آپ خود اگر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر آپ کی فیملی کو کون سنبھالے گا؟ ہاں، ہمت کے ساتھ کام کریں۔ آئیے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ آج ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر سیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ ہاں دیکھیں، ایجوکیشن کے ساتھ جاب تو مل سکتی ہے، اور ہر ایک کو جاب مل جائے یہ ضروری نہیں۔ آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر کتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں کہ جو جاب لیس ہیں اور انہیں جاب مل نہیں پا رہی، لیکن اگر ساتھ ہی ساتھ ہنر ہونا، تو کہا جاتا ہے کہ آدمی اگر ہنر مند ہونا تو اس کا ہنر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، ہنر کبھی مرتا نہیں ہے۔ آپ آج دیکھ لیجئے گا کہ جو ہنر مند لوگ ہیں نا، جو بوڑھے لوگ ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی ایسے آدمی کو لے لیں کہ جو ایجوکیٹڈ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ہنر بھی ہے، اگر وہ اپنی کمپنی سے یا اپنی گورنمنٹ جاب سے بھی اگر وہ ریٹائرڈ بھی ہو جاتا ہے نا، تب بھی وہ اپنے ہنر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شہر کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوتا ہے تو بھی وہ اپنی فیملی کو چلانے کے لیے اپنے ہنر کا استعمال کر کے اپنی فیملی کو کرائسس سے نکالنے کی یہ کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم ایجوکیٹڈ تو ہوں لیکن ہنر مند نہ ہوں تو شاید ہم اپنی فیملی کو کرائسس سے نکالنے کے لیے کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ جاب گارنٹی کا یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ بھائی ایجوکیشن کے بعد جاب مل ہی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کوئی نہ کوئی ہنر بھی سیکھیں۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور بات آتی ہے کہ ہماری اس کامیابی کے اندر یہ رکاوٹ بنے گی، اور وہ ہے ہمارا اتاولا ہونا اور ساتھ ہی ساتھ جذباتی پن۔ فار ایگزامپل آپ کہیں جاب کر رہے ہوں، آپ کہیں پر جاب کر رہے ہوں اور وہاں پر آپ کے مینیجر نے، آپ کے باس نے آپ کو تھوڑا سا جھڑک دیا، آپ جذبات میں آ گئے، بولے میری کوئی ویلیو نہیں، بولے آپ کی تو جاب کو میں ٹھوکر مارتا ہوں، یوں کہہ کے جو ہے نا آپ بڑے وہ کہتے ہیں نا اہنکار کے ساتھ میں اور بڑے ایگو کے ساتھ میں آپ باہر تو نکل گئے، لیکن 1 مہینہ گزر گیا، آپ کو دوسری جاب نہیں مل رہی، دوسرا کام نہیں مل رہا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر پھر کھڑے ہونا پڑتا ہے اسی مینیجر کے سامنے، اسی سیٹ صاحب کے سامنے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی اور دوبارہ جو ہے نا اپنے پاس مجھے کام پہ رکھ لیں۔ تو بیجا جو ہے نا جذباتی نہ ہو اور آنے والے رزق کو اس طرح ٹھوکر مار دینا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ تو جذباتی ہونے کے بجائے اپنے جذبات پر جو ہے نا وہ کنٹرول رکھیں۔ یہ تو اتار چڑھاؤ چلتا ہی رہتا ہے،
آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا؟ اچھا آپ کے انڈر بھی تو کوئی کام کرنے والا ہوگا نا، تو آپ بھی تو کبھی اس کو جھڑک دیتے ہوں گے، کبھی غصہ کر دیتے ہوں گے۔ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو کبھی بچوں کی امی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہوگا، کبھی اپنے بچوں کو آپ جو ہے نا غصہ کر دیتے ہوں گے۔ تو آپ جس کے انڈر کام کر رہے ہیں ایسے ہی جو ہے نا اس کے منہ پر پھر ریزائن لیٹر دے کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاب چھوڑ کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کام چھوڑ کر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے کچھ کہنے پر جو ہے نا آپ بھلے ہی چھوٹا بزنس کر رہے ہیں وہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مذاق اڑانے والے ملیں گے، تانے دینے والے ملیں گے، اور پھر بھڑکانے والے ملیں گے، بہت ساری طرح کے جو ہے نا لوگ ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ آپ اگر لوگوں کی سن کر اس طرح جذباتی اگر ہو جائیں گے تو یاد رکھیے اپنی منزل کی طرف کبھی بڑھ نہیں پائیں گے اور اپنی منزل تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کا پلیٹ فارم یہ بڑا پیارا اور بہترین پلیٹ فارم ہے، اور میں تو آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کیجئے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کیجئے، شارٹ ٹرم جو کورسز ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم ہیں، ریسیڈینشل کورسز ہیں، پارٹ ٹائم کورسز ہیں، ان تمام کورسز کو آپ دیکھیں، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر آئیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جو ہے نا دنیا بھی آپ کو برائٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کی قبر و آخرت بھی آپ کو برائٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آخری بات کہہ کر میں اپنے ایپیسوڈ کو یہاں مکمل کر لوں گا، اور آج کی ہماری سوسائٹی کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا برننگ ایشو ہے، اور وہ ہے وقت کو ضائع کرنا۔ اور وقت کو ضائع کرنے کی ایک سب سے بڑی جو آئٹم ہمارے پاس ہے، یا سب سے بڑی چیز جسے کہیں ہم کہ ہمارا وقت آج جو ضائع کروا رہی ہے، وہ انسٹرومنٹ ہے ہمارے ہاتھوں میں موبائل۔ ہاں، گھنٹوں گھنٹوں اس کے اوپر جو ہے نا کبھی چیٹنگ کرتے ہوئے، کبھی سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے ہوئے، کبھی جو ہے نا ہنسی مذاق کرتے ہوئے، چوراہوں پر بیٹھ کر موبائل ہاتھوں میں لے کر گیمز کھیلتے ہوئے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوئے، الغرض وقت ضائع کرنے کے وہ تمام ذرائع پر آپ غور کریں کہ موبائل کے ذریعے سے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، دوستوں میں گپ شپ کرنے کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو ایسے اور کتنے کام ہیں، اور ایسی کتنی عادتیں ہیں، ایسی کتنی بیڈ ہابیز ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ ان تمام پر غور کر کے اپنے آپ کو ان بیڈ ہابیز سے، ان بری عادتوں سے بچانے کی اگر آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا وقت بچے گا۔ وقت بچے گا تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنی فیملی کے جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کی ضروریات کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کا وقت بچے گا تو آپ کا ویژن ان معنوں میں بڑھے گا کہ آپ کو اچھی باتیں سوچنے کا ٹائم ملے گا، پلاننگ کرنے کا ٹائم ملے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ اپنے وقت کو بچانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر آ جائیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا زندگی گزارنے کا ایک بڑا بہترین اور پیارا ٹائم ٹیبل آپ کو سکھائے گی، مدنی قافلوں کے ذریعے سے ہو، یا کورسز کے ذریعے سے ہو، یا ویکلی اجتماع کے ذریعے سے ہو، یا ہمارے ادر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے۔ تو میں آپ تمام کو، بالخصوص نوجوانوں کو اور اسٹوڈنٹس کو، یا جو جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، میں آپ سب کو دعوت دوں گا، آپ آئیے دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے جوائن ہو جائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھرانوں کو خوشگوار رکھے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی ایک اہم ٹاپک لے کر ہم آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر کے اندر خوشیاں لانے کی کوشش کریں، اور پھر اپنا گول بھی سیٹ کریں، اور محنت اور لگن کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھیے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مایوسی کو دور کر کے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام کرتے رہیں، نیکیوں بھری زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کریں، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب ملے مٹی کے ذرے اینٹیں بن جاتے ہیں، وہ اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار، وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر، جب دیوار